نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور حمدیہ کلمات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اس کی جتنی تعریفات کی جائیں حق ادا نہیں ہوتا۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ
جو عالم ارواح میں اللہ نے انہیں عطا کیا، جو عالم دنیا میں عطا کیا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر آئے تو سب سے آخر میں، لیکن مقام اتنا اونچا پایا کہ اس مقام کو پہلے بھی نہ پا سکے اور بعد میں بھی کوئی نہیں پا سکے گا۔ یہ مقام پانے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا مرتبہ آپ کو کیسے مل گیا؟ اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی بندگی میں آپ نے جتنی محنت اور کوشش کی ہے کسی اور نے اتنی نہیں کی، اور انعام ہمیشہ محنت کا ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے دور کے اندر محنتیں کی، اللہ نے ان کو بھی اونچا مقام دیا، ان کو بھی اونچا مرتبہ دیا، اور اللہ کا یہ اصول ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ آپ کا اٹھنا بھی عبادت بنا، بیٹھنا بھی عبادت بنا، سونا بھی عبادت بنا، جاگنا بھی عبادت بنا، قرآن پڑھنا بھی عبادت بنا، اذکار پڑھنا بھی عبادت بنا، شادی کرنا بھی عبادت بنا، کاروبار کرنا بھی عبادت بنا، بیویوں سے ملنا بھی عبادت بنا، حتیٰ کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو اس بھول کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ آپ کہیں گے کتنی بڑی بات کر دی، اگر آپ بھول گئے تو اس بھول کو بھی اللہ نے ہمارے لیے عبادت بنا دیا۔ حالانکہ بھولنا ایک عیب ہے، لیکن اللہ کے نبی کا بھولنا بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اگر رکعتیں ہم زیادہ پڑھ لیں یا کم پڑھ لیں، بھول ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھول والا طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے عبادت بنا۔ آپ نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھا دی، اور 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ آگے نماز نہیں پڑھائی، آپ نے صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی تھے ذوالیدین، جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، اس نے جرأت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا، صحابہ اتنا احترام اور عزت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی وہ گھبراتے تھے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے۔ ایک صحابی ذوالیدین نے آپ سے سوال کر لیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز اللہ کی طرف سے کم ہو گئی ہے؟ ہم پہلے تو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، آج 2 پڑھی ہیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یا تو حکم نیا آ گیا کہ نماز کم ہو گئی ہے، رکعتیں کم ہو گئی، یا پھر آپ کی کوئی بھول ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ دوسرے صحابہ سے پوچھا، بھائی آپ بتاؤ۔ جی ہاں اللہ کے پیغمبر، آپ نے آج 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔
اب جب 2 رکعت نماز کا آپ کو علم ہوا، آپ نے فرمایا آ جاؤ، صحابہ کو بلایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 سجدے سہو کیے اور اس کے بعد فرمایا انما انا بشر، اے میری امت کے لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو انسا کما تنسون، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اب کیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو بھول ہو جائے تو جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو کر لے۔ یہ سجدہ سہو جو ہے ترغیماً للشیطان، یہ شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے بلانے کی کوشش کی، آپ 2 سجدے کر کے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو آپ کا بھولنا بھی ہمارے لیے دین بنا۔ یہ مقام کائنات کے اندر کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا کے اندر جب آئے تو اتنا اونچا مقام پایا کہ شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اے لوگوں، کائنات کے اندر جتنی اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، کوئی خوبی لے کر آیا، کوئی صفت لے کر آیا، کوئی اعتبار سے مقام پا کر آیا۔ یوسف علیہ السلام مشہور ہوئے کس اعتبار سے کہ وہ حسن و جمال والے تھے۔ ابراہیم مشہور ہوئے کہ وہ اللہ کے خلیل پیغمبر، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء کے اندر جو خوبیاں پائی گئیں، ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ میں جمع فرما دی۔ ما ان رأیت ولا سمعت فی الناس کلہم بمثل محمدی، حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔ یہ آپ کے دور میں شاعر تھے اور آپ ان کو کہا کرتے تھے خوب شعر پڑھا کرو، جبریل کے ذریعے اللہ تیری مدد کرے گا، تیری شعر پڑھنے میں مدد ہوگی۔ اور کہتے ہیں میں نے کائنات کے اندر نہ کوئی سنا ہے نہ دیکھا ہے محمد جیسا کوئی مقام اور مرتبے والا۔ اب اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ، وہ مشہور حدیث تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 خوبیاں اللہ نے ایسی مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی۔ پہلی خوبی اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ محدثین نے، مفسرین نے جامع کلمات کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ کہا جی جامع کلمہ وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ تھوڑے ہوں، مفہوم بہت زیادہ ہو، اور آپ کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، مفہوم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مثلا آپ کی ایک حدیث ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو شریعت کو سمیٹے ہوئے ہے، پوری شریعت اس کے اندر موجود ہے۔ حیا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے حیا کرنی ہے۔ اللہ سے حیا کیا ہے؟ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیشہ فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کا دین بھیجا ہوا پورا آ گیا۔ اللہ کے رسولوں سے حیا کرنی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہمیشہ فرما برداری کرنی ہے، کوئی جو ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین سے حیا کرنی ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے سے حیا کرنی ہے، ایک دوسرے کو کوئی بھی گناہ والا عمل نہیں کرنے دینا، نہ اس کے ساتھ کرنا۔ سارا دین آ گیا۔ جملہ مختصر، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، بخاری میں بھی موجود،
آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں راستے کے اندر، ایک بھائی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، بھائی یہ کام نہ کیا کر، یہ کام کیا کر، یہ حرکت صحیح نہیں ہے، یہ حرکت صحیح ہے، اس طرح کی نصیحتیں الگ الگ جملوں کے اندر کہہ رہا تھا۔ محبوب کبریا قریب آئے، سنا کیا نصیحت کر رہے ہو؟ کہا اس کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اس کو بری باتوں سے روک رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور ساری باتیں چھوڑ دو، صرف اس کو یہ بات سمجھا دو کہ ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر اس کے اندر حیا ہوگی یہ بندہ پکا مسلمان بن جائے گا، حیا نہیں ہوگی یہ مومن نہیں بن پائے گا، بس یہ اس کو سمجھا دو۔ اب آپ دیکھیں کتنا ایک جملہ ہے، مفہوم کتنا زیادہ۔ اسی طرح بہت سارے مثالیں موجود ہیں، مثلا ایک حدیث آپ مشہور سنتے رہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک بندہ پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ مختصر سی حدیث، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان جملوں کے اندر کتنی بڑی دین کی باتیں جو ہے وہ سمیٹ دیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس حدیث پر ہی آج ہم عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کی قسم معاشرے میں امن ہو جائے، باقی چھوڑ دو، معاشرے کے اندر امن ہو جائے، سکون ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، ڈکیتی ختم ہو جائے، جرائم ختم ہو جائے، اگر اس حدیث پر ہی عمل شروع کر دیں تو، باقی اگر چھوڑ بھی دیں تو کیسے؟ آپ نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جی جو اپنے لیے پسند ہے وہ بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال کو چوری کر کے لے جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو اب دوسرے کے لیے آپ جب سوچیں گے کہ میں دوسرے کی چوری کیوں کروں؟ آپ اپنی بے عزتی پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو میں دوسرے کی بے عزتی کیوں کروں؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ مجھے ناپ تول کر کوئی کم دے، تو میں دوسرے کو ناپ تول کر کم کیوں دوں؟ آپ ساری باتیں اس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کی یہ جملے جو ہے، آج ہم نبی کو مانتے تو ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جرائم ہو رہے ہیں، اور نبی نے جرائم کا خاتمہ مختصر جملوں میں کیا تھا۔ ہم جو ہے مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے نبی کی نہیں مانتے۔ اگر یہی فارمولہ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ جو مجھے پسند ہے وہی دوسرے کو پسند ہے، تو پھر میں جو ہے ایسا نیک بن جاؤں گا کہ میں کسی کے نقصان نہیں کروں گا، دوسرا بھی نیک بن جائے گا، وہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آ کر نوجوان بھی ہے، طاقت بھی موجود ہے، آ کر اللہ کے نبی سے ایک اجازت مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، زمانہ جاہلیت کے اندر مجھے برائی کی عادت تھی، زناکاری کی عادت تھی، اسلام لانے کے بعد بھی مجھے یہ اجازت دے دیں، یہ اجازت دے دے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بس صحابہ کو غصہ آیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہنے لگے مہما، ڈانٹنے لگے، اللہ کے بندے کو نیکی کی بات پوچھ، کوئی اچھی بات پوچھ، تو گناہ کی پرمیشن لینے کے لیے آیا ہے، گناہ کی جو ہے وہ اجازت لینے آیا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہا ہے۔
محبوب کبریا نے فرمایا نا 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 اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو کہا میرے قریب آ جاؤ۔ صحابی قریب آ گیا، آنے کے بعد آپ نے اس سے سوالات شروع کر دیے۔ اس میں پہلا سوال کیا کیا تیری امی جان موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ کہا تمہاری امی کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرنا چاہے تو کیا تم اس کو اجازت دو گے یا نہیں؟ صحابی کہنے لگا نا نا میں تو کبھی بھی نہیں دوں گا، میری امی اور اس کے ساتھ کوئی برا عمل کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا دیکھو جو اپنی امی کے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کی امی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ جیسے تم غلط کام کرے گا کسی کی امی تو ہوگی نا، جب اپنی والدہ کے لیے یہ عمل پسند نہیں ہے تو کسی اور کے لیے بھی پسند نہ کرو، اس لیے کہ ہر بندہ اپنی والدہ کے لیے یہ عمل پسند نہیں کرتا۔ پھر بیٹی کے بارے سوال کیا اسی طرح کا، پھر پھپھی کے بارے سوال کیا، مختصر کر رہا ہوں، پھر خالہ کے بارے سوال کیا۔ اس کا جواب یہ تھا نہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں، نہ میں اپنی پھپھی کے لیے، نہ خالہ کے لیے، سب کے لیے انہیں منع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو رشتے تو یہی ہوتے ہیں نا دنیا میں، جس کے ساتھ تو برا عمل کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا پھپھی ہوگی یا خالہ ہوگی یا کوئی اور عزیزہ ہوگی، جس طرح تو پسند نہیں کرتا اس طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ صحابی کی دماغ کے اندر بات بیٹھ گئی، کہنے لگا واقعی میں تو غلط کر رہا تھا، آج تک میں تو غلط راستے پہ جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی جو احادیث ہے غور کیا کرو، آپ حکیم الامت تھے اور آپ کے مختصر جملے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم صرف جو ہے محبت کے دعوے اس طرح کے کرتے ہیں جیسے کفار نے کیے تھے کہ آپ کی ذات اللہ، آپ کی جو ہے حسن و جمال اللہ، اور جب بات آتی ہے تو بات اللہ کی طرف کو نہیں آتی۔ حالانکہ مقام جو ملا، ابو بکر نے بات کو مان کر مقام پایا، عمر نے بات کو مان کر مقام پایا، علی المرتضیٰ نے بات کو مان کر مقام پایا۔ ذات کو ماننے والے جو ہے وہ ابو طالب تھا، وہ ابو لہب تھا، وہ ابو جہل تھا، انہوں نے کوئی مقام پایا ہے تو دکھاؤ۔ اللہ کے بندو جو حقیقت ہے اس کی طرف آؤ۔ محبوب کبریا نے اس کو اتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اب یہ بندہ جو ہے اتنا پکا بن گیا، جب جانے لگا تو آپ نے اس کے لیے دعائیں بھی کر دی۔ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس نے ابھی ارادہ کر لیا ہے پاک دامن رہنے کا، اللہ اس کے دل کو پاک بنا دے، برے خیالات اس کے ذہن میں نہ آئیں۔ آپ حکیم الامت تھے نا، سمجھاتے بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، دعا بھی کر دی طاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، برائیوں سے پاک کر دے۔ اور دوسری دعا کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اے اللہ اس کی جو ہے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف راغب نہ ہو۔ کتنی پیاری دعائیں! جب آپ نے یہ دعائیں کر دیں، اب صحابی کے بارے صحابہ کا تذکرہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس صحابی کو برائی کرنا تو درکنار کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ نے ایسے قرآن میں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جو خوبیاں دی تھی
اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے بڑے جامع کلمات دیے، اور جامع کلمات اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو اللہ کے نبی کی احادیث پڑھو۔ صحیح بخاری میں جامع کلمات ملیں گے، صحیح مسلم کے اندر جامع کلمات ملیں گے، سنن ابی داؤد کے اندر جامع کلمات ملیں گے، سنن ترمذی کے اندر جامع کلمات ملیں گے، سنن نسائی کے اندر جامع کلمات ملیں گے، سنن ابن ماجہ کے اندر جامع کلمات ملیں گے، مسند احمد کے اندر جامع کلمات ملیں گے، اسی طرح موطا امام مالک اور دیگر احادیث کی صحیح کتب کے اندر جامع کلمات ملیں گے۔ پڑھا کرو، سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کے یہ کلمات پڑھو۔ ایسی مختصر جملے کائنات کے اندر کوئی بتانے والا بتا کر دکھائے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دوسری خوبی آپ یہ بیان کیا کرتے تھے، نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میرا رعب دشمن کے دل کے اندر بٹھا دیا ہوتا ہے۔ دشمن ابھی ہزاروں میل دور ہے لیکن ڈر رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور واقعی ہوا۔ اللہ کے پیغمبر جب بھی جہاد کے لیے نکلے دشمن کے دل میں رعب بیٹھا، کمزور ہو گئے، کامیابی مقدر بنی۔ اور تیسری خوبی آپ نے یہ بیان فرمائی، احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ پہلی امتیں جنگ لڑیں، اپنے آپ کو زخمی کروائیں، اپنے بندے شہید کروائیں، اور پھر جب آخر میں جا کے جو مال جمع ہو وہ ایک جگہ رکھ دیا جائے، اوپر سے آگ آ کر جلا کر راکھ کر جائے، نہ وہ دشمن کے کام کا رہا نہ ان کے کام کا رہا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے یہ مال حلال کر دیا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ محنت کرتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جو مجاہد جہاد کرے گا اس کو جو مال وہ چھین کر لائے گا اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ لو بھائی یہ تم نے محنت کی ہے۔ احلت لی الغنائم، اور پھر اور خوبی یہ دی کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پڑھ لو۔ پہلی امتوں کے لیے لازم ہے مسجد میں آؤ تو نماز پڑھ سکتے ہو، نہیں تو نہیں، دور جگہ پہ بھی ہو تو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ارسلت الی الناس کافہ، مجھے پورے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف آتے رہے، اور وختم بالنبیون، اور میرے ذریعے اللہ نے تمام نبیوں کا خاتمہ کر دیا، مجھے آخری نبی بنا دیا۔ بڑی عظیم خوبی ہے۔ یہی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ نے دنیا میں بھی اونچا مقام پایا، اور جب عالم قبر کے اندر گئے وہاں بھی اونچا مقام پایا۔ اللہ کا اصول ہے جو بھی انسان ہے اللہ نے اس کو قبر میں لے جانا ہے۔ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ موت بھی دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ قبر بھی بناتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جو بندہ جل گیا اس کی قبر کہاں ہے، جو بندہ جو ہے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، درندے نے کھا لیا، اس کی قبر کہاں ہے۔ یہ منکرین حدیث، یہ منکرین روایات۔ اللہ فرماتے ہیں میں قبر بناتا ہوں، اور اللہ جب قبر بناتا ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے کیسی قبر ہے۔ اللہ کے معاملات کو اللہ جانتا ہے، وہ تم اپنی تھوڑی سی عقل کے ذریعے اللہ کا نظام نہیں سمجھ سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا فاقبرا، قبر بناتا ہے اللہ، اس کی تو اللہ بناتا ہے۔ ہمارا ایمان جس طرح ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو تسلیم کیا ہے، اللہ کے اختیارات کو بھی بغیر دیکھے تسلیم کرنا لازم ہے، اور جو اللہ کے اختیارات کو نہیں تسلیم کرتا وہ مومن نہیں رہتا۔ فاقبرا ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ جب چاہے گا اس قبر سے جو ہے انسانوں کو نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا،
اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی بھی قبر بنائی، روضہ بنوایا مسجد نبوی کے اندر، عائشہ کے حجرہ میں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عالم قبر کے اندر جب میں جاؤں گا تو اس وقت بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو قبر سے اٹھائے گا تو وہ مجھے اٹھائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان کی پوری اولاد قبروں کے اندر ہیں، اور سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ القبر، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ اعزاز مجھے دے گا کہ سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں، میری قبر شق ہو، اور قبر شق ہونے کے بعد میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب میں پیش ہو جاؤں فَأُقْصَى حُلَّةٌ مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے اگر اللہ لباس پہنائے گا جنتی تو وہ مجھے لباس پہنائے گا۔ جیسے ہی میں اٹھوں گا فوراً جنتی لباس حاضر ہو جائے گا اور وہ جنتی لباس مجھے پہنا دیا جائے گا۔ ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ فوراً مجھے بلائیں گے اور عرش کی دائیں طرف جو ہے مجھے جو ہے وہ بٹھا دیں گے۔ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جنات چرند پرند، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے فرشتے ہیں نا، اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں کہ جہاں اللہ مجھے پہنچا دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3611۔ تو عالم قبر کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کو اونچا مقام، اور پھر عالم حشر میں جو مقام ملنا ہے نا اس کا تو دیگر انبیاء سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں 6 جگہ پر یہ حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر روایت، جب لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا ایک دن تمہاری دنیا کے 50 سال سے بڑا ہوگا۔ اب آپ حساب لگا لو کہ آگے آخرت کتنی بڑی ہوگی۔ ہم دنیا کے لیے چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں 70 سال کے لیے، اور جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس بارے بھی غور کیا کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکا کرو۔ کوئی دنیا کے اندر نہ رہا ہے نہ رہے گا، جانا ہر ایک نے ہے، اور 50,000 والے سال والے دن کے اندر حاضری یقینی ہوگی، اور اس وقت لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اتنی گرمی، لوگ پسینے سے نہائے ہوئے، ہر کوئی پریشان، اس دوران جو ہے آپس میں باتیں کریں گے، چلو بھائی کوئی سفارشی لے کر آ جائیں، اللہ سے درخواست کرے، ہم ڈائریکٹ تو اللہ سے بات نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی جو ہے وہ بڑے مقرب ہیں، بڑے نیک ہیں، چلو ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر جائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے انت ابو البشر خلق اللہ بیدہ، اے آدم آپ پوری انسانیت کے باپ، آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اتنا اونچا اللہ نے اعزاز دیا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اللہ نے خود تیرے اندر اپنی روح پھونک کر تجھے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا،
اور پھر تجھے مقام اور مرتبہ دینے کے لیے، نوریوں سے اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے اللہ نے ان نوریوں سے تجھے سجدہ کروایا۔ وہ کہیں گے واقعی باتیں تو ساری ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا بھی کیا، روح بھی پھونکی، سارے معاملات ہوئے، چاہتے کیا ہو؟ کہا جی آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اب حساب و کتاب شروع کر دے، کوئی جہاں بھی جانا ہے چلے جائیں، لیکن اس گرمی کی شدت جو ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے آج کا دن ایسا سخت ہے کہ اللہ اتنا زیادہ غصے کے اندر ہے کہ اس سے اس طرح کا غصہ اللہ نے پہلے نہ آج تک کیا ہے نہ بعد میں کبھی کرے گا۔ اللہ غصے میں ہے کس بات پر؟ کہ پیدا میں نے کیا، رزق میں نے دیا، ساری آسائشیں میں نے دی، اور انسانی نے دنیا کے اندر مجھ سے بغاوت کی۔ آج ان کا حساب ہوگا، آج ان کو جو ہے اپنی ہر نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ غصے میں ہے اور آگے سے کہیں گے نفسی نفسی نفسی، بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، نفسی۔ آج کوئی مجھ سے امید نہ رکھو، مجھے وہ اپنا گناہ یاد آ رہا ہے جو میں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں سفارش کرنے جاؤں اور کہیں اس کی پکڑی نہ ہو جائے کہ تم تو خود گنہگار ہو، تم نے تو یہ عمل کیا تھا۔ میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ، اے نوح آپ تو پہلے رسول ہے زمین والوں کے لیے۔ پہلے ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور کے اندر زمین ختم ہو گئی، پانی جو ان کے دور میں آیا، طوفان آیا، ساری زمین پر جتنی بھی جو ہے مخلوق تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے دوبارہ نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں سے پھر یہ سلسلہ شروع کیا، اس لیے ان کو اول الرسل کہا گیا، کہ ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ دوسرے آدم جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے۔ اب ان کو کہتے ہیں جی قَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اللہ نے آپ کو بڑا شکر گزار بندے کا نام دیا ہے، بڑا مقام آپ کا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ بھی وہی جواب دیں گے آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں نہیں کام آ سکتا۔ تم ایسا کرو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ بڑوں بڑوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ جو ہے تمہاری سفارش کر دیں گے، ممکن ہے۔ ان کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے بھی کہیں گے کیا انت نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض، آپ صرف اللہ کے نبی بھی نہیں بلکہ اللہ کے خلیل ہیں، جگری دوست ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ بھی آگے کہیں گے اللہ آج بہت غصے میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے یہ، اور مجھے وہ دنیا کے اندر جو مجھ سے جو ہے کچھ باتیں ہو گئی تھی، میں ان پہ ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، لہٰذا تم ایسا کرو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ کے پاس چلے گئے، اے موسیٰ تمہیں تو اللہ نے رسول بنایا، پھر تجھے کلام کر کے مقام عطا کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فرمایا، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ بھی آگے کہیں گے نا نفسی نفسی نفسی، آج اللہ غصے میں ہے، میری جرت نہیں ہے، میں نے نہا کے قتل کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی۔ اس طرح اپنی جو ہے عذر پیش کرتے جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نا نفسی نفسی نفسی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کوئی گناہ اپنا ذکر نہیں کریں گے، غلطی ذکر نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے مجھے ڈر لگ رہا۔ ان کو ڈر کس بات پہ ہوگا؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے ان کو ڈر اس بات پہ ہوگا کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے ان کو، ان کی والدہ کو اور اللہ کو، تینوں کو معبود بنا لیا، تینوں کو اشتراک کر دیا۔ کسی نے کہا تینوں مل کر اللہ ہیں، کسی نے کہا خود جو ہے
عیسیٰ اللہ ہے اور انہوں نے غلط باتیں جو ہے وہ ایجاد کر لی، وہ اس بات سے گھبرا رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا تم میرے بعد اپنے بعد اپنی امت کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ میری والدہ کو اور مجھے جو ہے معبود بنا لینا؟ وہ کہیں گے اے اللہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو اللہ تجھے تو علم ہے نا، میں نے تو نہیں کہا، لیکن اگر کہا ہوگا تو تو جانتا ہے۔ اور آگے چل کر کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، لیکن معاف کر دے تو پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ تو وہ بھی گھبرا جائیں گے، اور اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اب دیکھیں مقام مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ کر کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اونچا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، اور آپ کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، آپ کو گناہوں سے پاک معصوم عن الخطا بنایا اور بڑا اونچا مقام دیا، آپ ہماری جو ہے سفارش کر دیں گے؟ اللہ کے نبی واپس نہیں کریں گے، ٹھہرو، رک جاؤ، میں ابھی کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے قریب آ جاؤں گا اور اس وقت میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں گرنے کی حالت میں اللہ مجھے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ جو اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہوں گے، جن پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ وہ الفاظ مجھے سکھا دے گا، وہ جملے سکھا دے گا، وہ ادائیں سکھا دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا نا، یہ کلمات ادا کرو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اسی طرح اللہ مجھے وہ جملے سکھائے گا، وہ تعریفی کلمات سکھائے گا کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اور میں جو ہے سجدے کی حالت میں وہ کلمات پڑھتا رہوں گا اور اللہ کو راضی کرتا رہوں گا۔ امت محمدیہ سوچو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا نبی سجدے میں گر رہا ہے اور ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے، بازاروں کے اندر شور و گل سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے، محبوب کبریا سجدے کے اندر ہیں اور اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جتنی دیر چاہے گا وہ تعریفی کلمات میری زبان سے ادا کرواتا رہے گا سجدے کی حالت میں، اور جب راضی ہو جائے گا نا اس دوران کہے گا یا محمد ارفع راسک، سبحان اللہ، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اے میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، اور آپ ابھی جو سوال کرنا چاہتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، ارفع راسک اشفع تشفع، جو سفارش کرنا چاہتے ہیں کیجئے، سل توتا، جو سوال کرنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیے، میں جو ہے وہ دے دوں گا، کل تسمع، جو جملے ادا کریں گے اس کو سنا بھی جائے گا، مانا بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اس دوران اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ میں پھر سفارش کروں گا اللہ میری امت، یہ لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کو پریشانی سے نجات دے، اللہ پریشانی سے نجات دے گا۔ پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ کے بندو، آپ کا نبی آپ کے لیے سجدے میں پڑھ کر دعائیں کر رہا ہے اور آپ کو آج سجدے کی توفیق نہیں مل رہی۔ سجدے کرو، سجدے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا مل جائے گا، کیسے؟ فرمایا آئنی علی ذالک بکثرت السجود، تو زیادہ سجدے کر، فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھا کر، تو یہ کر تو میں تجھے اللہ سے جو ہے وہ اپنی رفاقت دلا دوں گا، اپنے قریب جگہ دلوا دوں گا۔ تو سجدوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدے میں گروں گا, اللہ کو کہوں گا میری امت, اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے جی, 1/3 آپ کی امت جو ہے اس کو جو ہے وہ میں نے معاف کر دیا, ان کو جنت میں لے جائے, میں ان کو آپ کی سفارش سے جنت میں بھیج دیتا ہوں. میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کروں گا, اللہ تیرا شکر ہے, پھر سجدے میں گروں گا, پھر اللہ تعریفیں سکھائے گا. 4 مرتبہ اللہ کے نبی اس طرح کریں گے اور اپنی امت کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے آگے یہاں یہ بھی فرمایا, یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے جہنم کے اندر صرف وہی جائے گا الا من حبسہ القرآن, جس کو قرآن نے روک لیا ہوگا, جس کو قرآن نے جو ہے وہ روک لیا ہوگا کہ اللہ اس کو نہیں جانے دوں گا جنت میں, اس کو میں بھی جنت میں نہیں لے جا پاؤں گا. اور قرآن کس کو روکے گا؟ قرآن مشرکین کو روکے گا, قرآن بدعتیوں کو روکے گا, قرآن جو ہے شرابیوں کو روکے گا, قرآن جو ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان کو روکے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اپنی اصلاح کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی سے ندامت سے نجات ملے. اور پھر اللہ کے نبی کو یہ اعزاز بھی ملے گا. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے, میں کہوں گا اے میرے رب میری امت ایسی بھی ہے جس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما. اللہ فرمائیں گے یا محمد ادخل امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن, جنت کے دائیں دروازے سے اپنے ان تمام امتیوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, ان کا کوئی جو ہے اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. اور یہ ایک دروازہ جنت کا بہت بڑا دروازہ ہوگا, اس سے یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے. عالم حشر کے اندر بھی کوئی نبی جہاں پر کام نہیں آیا وہاں ہمارے نبی جو ہے اس پریشانی سے نجات دلائیں گے. اس لیے اپنے پیغمبر کی قدر کیجئے, احترام کیجئے, عزت کیجئے, اور عزت اس طرح کیجئے جیسے آپ نے بتائی ہے. 1400 سال کے بعد ہم جو ہے نا ایسی چیزوں پہ قرآن پیش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے ہر نیکی میں نے تمہیں سمجھا دی, ہر بری بات تمہیں بتا دی, اور صحابہ نے ہم تک پہنچا دی. وہ نہ صحابہ کو سمجھ میں آئی نہ ائمہ دین کو آئی, آج 1400 سال کے بعد لوگوں کو آنے لگ گئی. سوچو تو صحیح, غور تو کرو, تدبر تو کرو. جس نبی کی ذمہ داری قرآن سمجھانے کی تھی اس نے جو سمجھا دیا وہی اصل جو ہے وہ دین ہے. اس کے علاوہ جو ہم سمجھتے ہیں نا, آج تو ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن پیش کر رہا ہے, ہر آدمی. اور اللہ خود فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت اپنے دلائل پر بڑی خوش ہے کہ جی یہ ہماری دلیل قرآن سے مل گئی, ہماری دلیل فلاں جگہ سے مل گئی. نہیں, دلیل وہ بنے گی جس کو محمد رسول اللہ نے دلیل کہا, جس کو صحابہ نے دلیل کہا, جس کو ائمہ نے دلیل کہا. اور پھر آگے جا کے جنت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب حشر کے میدان سے فارغ ہوں گے جنت میں جانے کا موقع آئے گا, اس دوران سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا, اور جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں کیا کہوں گا؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. وہ دربان کہے گا من, میں کہوں گا انا محمد. جب میں محمد کہوں گا آگے سے اس کا اتنا پیارا جواب ہوگا, آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے وہ نبی دیا ہے کہ جنت کا دروازہ جس سے کھلوانا ہے. فرشتہ آگے سے جواب دے گا, جنت کا داروغہ آگے سے یہ کہے گا بیکا امیر تو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ
اس نبی کی ہمیں فرما برداری کی توفیق دے. اے اللہ اس نبی کے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں جانے کی شہادت دے دے. اے اللہ اس نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت عطا کر دے. وہاں پر جنت کے اندر بھی بڑا انعام و اکرام ملے گا. اور جو مقام جو آپ شفاعت کریں گے اس کو مقام محمود کہا گیا. آپ نے فرمایا جب اذان سنو تو میرے لیے جو ہے وسیلے اور مقام محمود کی دعا مانگو. صحابہ کہنے لگے مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک ہی مقام ہے جو اللہ ایک ہی بندے کو عطا کرے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا. یہی وہ مقام محمود ہوگا جب آپ سفارش کریں گے جنت میں لے کر جائیں گے. اور یہ کیسے ملے گا؟ آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، آقم الصلاۃ لدلوک الشمس. اے میرے پیغمبر مقام محمود کو پانا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ پانا ہے، امت کو بتا کے آنا. نمازیں قائم کرنا ہوں گی. لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. سورج ڈھلنے سے لے کر کون کون سی نماز ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز، اس کے بعد پھر عصر کی نماز، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز، رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز. یہ تینوں نمازیں پڑھنے، چاروں نمازیں پڑھنے والا ہو. اور آگے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اور فجر کے ٹائم بھی نماز میں قرآن پڑھنا، اس لیے کہ یہ قرآن حاضر کیا گیا ہے. یا تو یہ گواہ بن کر آئے گا اے اللہ یہ پڑھنے والا تھا، یہ پکا نمازی تھا، یہ قرآن سنتا تھا، یہ گواہ بن کے آئے گا. یا جو ہے یہ نجات دلانے والا ہوگا، حاضر کیا گیا، یا اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بہت سارے اس کے معنی ہیں. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. اے میرے پیغمبر دن کی نمازیں، رات کی نمازیں فرضی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، امت کو بھی بتانا یہ پڑھیں. لیکن آپ رات کے ٹائم تہجد پڑھا کریں نافلۃ لک. یہ آپ کے لیے ایک جو ہے نفلی عبادت بن جائے گی، یہ ایک جو ہے اہم ترین عبادت بن جائے گی. اور اللہ کو یہ عبادت اتنی آپ کی پسند ہے جب آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. نبی کو نماز پڑھنے سے مقام محمود ملا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں سوچو، غور کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو. نبی کا مقام آپ نے سنا، عالم ارواح میں بھی اعلیٰ، عالم دنیا کے اندر بھی اعلیٰ، عالم قبر کے اندر بھی اعلیٰ، عالم حشر کے اندر بھی اعلیٰ، اور جنت کے اندر بھی. اللہ کے نبی نے حوض کوثر پلا کر جو ہے اپنی امت کو جنت میں داخل کرنا ہے. اور حوض کوثر پر وہ لوگ جو ہے جب آئیں گے جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے ان کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا نہیں نہیں یہ آپ کے امتی نہیں، احدثوا بعدہ کا، انہوں نے وہ کام کیا تھا جو ابو بکر نے نہیں کیا، جو عمر نے نہیں کیا، جو عثمان نے نہیں کیا، جو علی المرتضیٰ نے نہیں کیا، جو حسن حسین نے نہیں کیا. یہ نئے نئے کام لے کر آئے تھے، ان کو روک دو، ان کو حوض کوثر پہ نہ آنے دو. اور ان کو روک دیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے اس دوران آپ بڑے سخت جملے ارشاد فرمائیں گے. آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بات، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے نام تو میرا لیا، اسلام تو میرے کا پرچار کیا، لیکن کام وہ کیے جو میرے رسول نے نہیں بتائے تھے. میرے پیارے بھائیوں آپ کا مخلص ساتھی ہوں، مخلص ناصح ہوں. قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، جو اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کی. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے نیکی بنا کر اس کو کہتا ہے یہ نیکی ہے، وہ بدعت ہوگی اور ایسا آدمی قیامت کے دن ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے، آپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ادب احترام عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل حدیث کے بارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جی اہل حدیث اپنے
اپنے پیغمبر کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں، آپ فیصلہ کر کے بتائیں اتنا اونچا مقام کسی کے بھائی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ الزام ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے، لوگوں کو جو حق سے دور کرنے کی ایک چال ہے۔ آپ میرا یہ خطبہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے اونچا مقام ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پر درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ کر قرآن کو پڑھنا یہ ہمارے پیغمبر کی چاہت ہے، تمنا ہے، اور اللہ کی بھی چاہت ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے لازمی جو ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ درس قرآن انشاءاللہ بروز اتوار 8 اکتوبر بعد نماز عشاء، اور فضیلت الشیخ عبدالغفار میو صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے۔ درود ضرور سنا کرو، اس لیے کہ انسان کی اللہ نے طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب وہ قرآن اور سنت کو سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ضرور اس درس میں بھی شریک ہوں، مائیں بہنیں بھی ضرور شریک ہوا کریں تاکہ ایمان سے سینے کو منور فرمائیں۔ اس کے علاوہ تجوید القرآن کلاس انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز مغرب ہوگی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ تجوید بھی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو جو ہے نا ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ علماء کرام کہتے ہیں ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو عربوں کے اسلوب کے مطابق اور لہجے کے مطابق جو ہے وہ پڑھنا۔ یہ کسی کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اور تلفظ کی صحیح ادائیگی، یہ اس کے لیے آپ ساتھیوں کو بہت اچھا موقع میسر ہے، ضرور اس میں جو ہے وہ شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن سے، اپنے نبی کے فرامین سے سچی محبت نصیب فرمائے، اسے سیکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔